السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کی انسان سے ملاقات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا، اس جگہ کی کیا حالت ہوئی، وہ جگہ آج کہاں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں بتاؤں گی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی تاریخی اور بیابانوں سے بھرا تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے، چونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس سے آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فرات والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جاری آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتا، نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ تپش۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوحا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب و گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنی رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ
اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ آج سینٹ کیتھرائن نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے، جہاں عام لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ بوٹانی کے ایکسپرٹس نے جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم جھاڑی سے کچھ دور ہی بو دی گئی تو وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔